پیغمبرداری کے آئینے میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے، اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہم رنگ ہو جاتا ہے، اور تمام لذات اس کی فرمانبرداری میں ٹھہر جاتی ہے، اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتزاز کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے، اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ در حقیقت اسی کے اضلال و آثار ہیں جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھلائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، الرحمن 47۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، الدہر 22۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، الدہر 6 و 7۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، الدہر 18-19۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، الدہر 5۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو شخص خدا تعالی سے خائف ہے اور اس کی عظمت و جلال کے مرتبے سے ہراساں ہے، اس کے لیے 2 بہشت ہیں، ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت۔ اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں، خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادت کو پاک کر دیا۔ نیک بندے وہ شربت پی رہے ہیں جس کی ملونی کافور ہے، وہ اس چشمے سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ ہی چیرتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفر دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع اللہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جب دل نالائق خیالات سے بہت ہی دور چلا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں۔ تو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے، اور وہ اس آیت میں یہی سمجھاتا ہے کہ جو اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں، اور ایسے خدا کی طرف جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہریلے مادوں کو دبا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالے کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی ملونی زنجبیل ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ زنجبیل 2 لفظوں سے مرکب ہے، یعنی زنا اور جبل سے، اور زنا لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑ کو۔ اس کے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب جاننا چاہیے کہ انسان پر ایک زہریلی بیماری کے فرو ہونے کے بعد
اعلیٰ درجے کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں. ایک وہ حالت جبکہ زہریلے مواد کا جوش بکلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش روبہ اصلاح ہو جاتا ہے اور سمی کیفیات کا حملہ بخیریت و عافیت گزر جاتا ہے، اور ایک مہلک طوفان جو اٹھا تھا نیچے دب جاتا ہے، لیکن ہنوز اعضاء میں کمزوری باقی ہوتی ہے، کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا، ابھی مردے کی طرح افتاں و خیزاں چلتا ہے. اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل صحت عود کر آتی اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کے بحال ہو جانے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشاط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے. سو سلوک کے تیسرے مرتبے میں یہ حالت میسر آتی ہے. ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجے کے باخدا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے، یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پا کر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مشکل کام ان کے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جافشانیاں دکھلاتے ہیں. اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی روح سے زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سونٹ کہتے ہیں. وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے، اور اس کا زنجبیل اسی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے. ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے، جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا، خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے اس حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے زہریلے مواد نیچے دبائے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات روح بکمی ہونے لگتے ہیں. جیسا کہ کافور زہریلے مواد کو دبا لیتا ہے، اسی لیے وہ حیضہ اور محرقہ تپوں میں مفید ہے، اور پھر جب زہریلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہے اور ایک کمزور صحت جو ضعف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جائے، تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے، اور زنجبیلی شربت خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی غذا ہے. جب اس تجلی سے انسان قوت پکڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا. تو خدا تعالیٰ نے اس جگہ ان دونوں حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے، ایک کافور سے جو نیچے دبانے والے کو کہتے ہیں اور دوسرے زنجبیل سے جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں. اور اس راہ میں بھی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقع ہیں. باقی حصہ آیت کا یہ ہے اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں تیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک فروختہ آگ کی سوزش. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے ان پر خدا کی طرف سے رجت پڑتی ہے. وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پا بزنجیر ہیں.